السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں پر ہم نظر ڈالتے ہیں NNI نیوز پر۔ میری کہانی آپ کی زندگی سے کچھ مختلف نہیں۔ بچپن ہی میں مجھے سکھا دیا گیا تھا کہ اسکول کی اسمبلی کے دوران لمبی لائن میں کھڑا ہونا ہے، اسکول کے گراؤنڈ سے کلاس تک قطار میں چل کر جانا ہے، اور کبھی جو سر بھولے سے لائن میں ٹیڑھا ہو جاتا تو میڈم پیچھے سے نام پکارتی تو جسم میں خوف کی لہر سرایت کر جاتی تھی۔ جب کالج میں داخل ہوئے تو دیکھا یہاں اسمبلی نہیں ہوتی، لیکن فیس جمع کروانے کے لیے قطار میں کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب دنیا کے نصاب سے سبق پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ قطار بنانا تو چیونٹیوں اور ریگستانوں کے اونٹوں کا کام ہے۔ ہم تو باشعور انسان ہیں، ہماری ایک عزت نفس اور انا ہے، لیکن پھر بھی ہم لائنوں میں کھڑے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی حالات کی کتاب سے یہ سبق پڑھنے کو ملا کہ لائن بنانا ضروری نہیں، بلکہ دوسروں کو، خاص طور پر غریبوں کو لائن میں لگانا، انہیں قطاروں میں کھڑے ہونے کا عادی بنانا ضروری ہے۔ اس طرح میں آج بھی صاف طور پر دیکھ رہا ہوں کہ لائن میں کھڑے ہونا ہمارے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے، اور انہیں لائن میں لگانا حکومت کی عادت بن گئی ہے۔ یقین نہیں آتا تو ذرا 3 مہینے پیچھے چلے جائیں، اب آپ خود کو می سیوا کی لائن میں کھڑا محسوس کریں گے۔ راجیو یوا وکاسم اسکیم حکومت نے غلط نیت سے شروع کیا تھا، لوگوں کو غیر ضروری کام پر لگا دیا گیا۔ درخواستیں داخل کرنے کے لیے بے روزگار نوجوان، غریب خواتین اور لڑکیاں لائن میں لگ گئیں۔ حکومت نے غریب عوام سے کروڑوں روپے کمائے، پھر اس اسکیم کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ اگر آپ اپنے علاقے میں موجود کسی MRO آفس، وارڈ آفس یا منڈل آفس چلے جائیں، وہاں پر آپ کو لائن دکھائی دے گی۔ سرکاری عہدیداروں کے سامنے غریب عوام اپنے منحوس چہرے لیے، انکم سرٹیفکیٹ یا کسی اور مقصد کے لیے قطار میں کھڑے آپ کو دکھائی دیں گے۔ لائن میں لگے ان لوگوں سے کبھی جا کر پوچھئے کہ ایسا دن بھر کھڑے رہنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور اگر مطلوبہ دستاویز انہیں نہ ملے تو پھر یہ ان کی روزانہ کی عادت بن جاتی ہے کہ لائن میں لگے رہیں۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں میکینک، موچی، گاہ میں مستری سے لے کر ایک مڈل کلاس کے سفید پوش اور درمیانی درجے کے کاروباری آدمی کے لیے تو یہاں قانون کی پکڑ مضبوط ہے۔ وہ 4 پیسے کی ہیرا پھیری بھی کرے تو اس پر قانون کا شکنجہ ایسا کھینچا جاتا ہے کہ اس کے جسم کی ہڈیاں چٹک چٹک جاتی ہیں، اور کروڑوں اربوں کا ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے قانون کی بیڑیاں ناپائیدار ہو جاتی ہیں۔ ایسے افراد کو بچانے کے لیے مزید لٹیرے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں چمچہ سیاستدان کا تحفظ کرتا ہے، چور چور کا اور ڈاکو ڈاکو کا، کیونکہ ان سب کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک کی پکڑ دوسرے کے لیے خطرے کا الارم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسی سنہری مثال موجود نہیں ہے کہ جس پر سب ایک قطار میں کھڑے ہوں، اسی لیے ہم مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اگر ہم اتحاد کی قطار میں کھڑے ہوتے، اگر ہم ہندو مسلمان نہ کرتے، باہمی رضامندی سے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے تو آج ہم قطاروں میں کھڑے نہ ہوتے۔ جدھر دیکھو ادھر غریب افراد لائن میں لگے ہیں۔ چاول کی دکان پر قطار، دواؤں کی دکان پر قطار، دواخانوں میں علاج کے لیے قطار، اور اگر کسانوں کی بات کی جائے تو وہ بھی قطاروں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں۔ لیکن جگتیال کے کسانوں نے یوریا حاصل کرنے جب ویلولا گاؤں میں موجود ایک کوآپریٹو سینٹر پہنچے تو یہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کانگریس حکومت خواب غفلت کے مزے لے رہی ہے اور سرکاری عہدیدار اپنی منمانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کسانوں کو یوریا حاصل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تاہم یہاں انہوں نے نئی ترکیب سوچ لی ہے۔ لائن میں خود کھڑے رہنے کے بجائے اب قطار میں اپنے اپنے آدھار کارڈ اور پاس بک رکھ کر دور چھاؤں میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ کسانوں کا ماننا ہے کہ کانگریس حکومت کی نااہلی سے انہیں یوریا حاصل کرنا مہنگا ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر قطار میں خود کھڑے ہونے کے بجائے آپ نے اپنا آدھار کارڈ لائن میں رکھ دیا ہے تو حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ اگر ہم باہمی اتفاق رائے کی لائن میں موجود ہوتے تو ہمارے بڑے منصوبے فائلوں میں دب جانے کے بجائے اپنے پورے سمراٹ کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچتے۔ اب بھی وقت ہے،
हुकूमतों को इख्तिदार में लाने के लिए हम लाइनों में खड़े होकर वोट डालते हैं। मजहब को सियासत से दूर कीजिए और वोट मुत्तहिद होकर दीजिए। फिर लाइनों कतारों में अंबानी, मोदी, राहुल गांधी जैसे रहनुमा भी खड़े होने पर मजबूर हो जाएंगे। वरना ये शेर दोहराते रहें कि हम सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं